حضرات مکرم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 افراد کی دعا رد نہیں ہوتی۔ روزے دار جب افطار کے وقت دعا مانگے تو رب کائنات گویا یہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری رضا کے لیے میرے حکم کی تعمیل میں یہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، حالانکہ یہ کھانا کھا سکتا تھا، پانی پی سکتا تھا، کوئی چیز مانے نہیں تھی، لیکن صرف میری رضا کی خاطر۔ اور جب یہ تنہا ہوتا تھا، کوئی اور دیکھنے والا نہ ہوتا تھا، تو اس وقت بھی یہ اپنی بھوک پیاس بجھا کے دنیا کے سامنے روزے دار بننے کا ڈھونگ رچا سکتا تھا۔ لیکن اگر اس نے سب کچھ نہیں کیا کہ بھئی میں تو ہوں نا، میں تو ہر جگہ دیکھ رہا ہوں، تو اس نے اگر میری رضا کے لیے سب کچھ کیا تو اب میں اس کی مانگی ہوئی دعا کو رد کروں تو یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ تو رب کائنات روزے دار کی افطار کے وقت کی ہوئی دعا کو وہ قبول فرماتا ہے، اور عادل بادشاہ کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، اور مظلوم کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ دعا کی قبولیت کے مختلف انداز اور مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو انداز تو یہ ہے کہ بندے نے جو مانگا وہ اس کو مل گیا۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ مولا میرے پاس، میں بیمار ہوں، مجھے صحت دے دے، وہ صحت عطا فرما دے، تو جو مانگا تھا وہ مل گیا۔ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس نے دعا مانگی کہ مولا میری اولاد نہیں، مجھے اولاد عطا فرما دے، تو اولاد مل گئی، یہ اس کو ظاہر نظر آ گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رب کائنات وہ چیز تو عطا نہیں فرماتا جو مانگی گئی ہے، اس سے کوئی بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے، تو یہ دعا کی قبولیت کا دوسرا انداز ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ رب کائنات یہ جانتا ہو کہ جو مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ رو رو کے گر گرا کے دعا تو مانگ رہا ہے مولا مجھے اولاد دے دے، لیکن مجھے پتا ہے میں نے اس کو اولاد دے دی تو بعد میں یہ کہے گا ایسی اولاد نہ ہی ہوتی تو بہتر تھا۔ تو یہ میں جانتا ہوں یہ مجھ سے دولت تو مانگ رہا ہے، روزی رزق کی فراوانی تو مانگ رہا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں نے اگر اس کو مال دے دیا تو اس مال کی وجہ سے اس کی دشمن پیدا ہوں گے، اور اس کے ساتھ ایسی دشمنی کریں گے، اس کو وہ تکلیف پہنچے گی جس کے سامنے یہ غربت کی تکلیف ہیچ ہے۔ تو اگر میں اس کو یہ نہ دوں، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز اس کو عطا فرما دوں۔ تو یہ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو مانگا ہے وہ تو نہیں ملا، اور اس سے بہتر چیز بھی رب کائنات نے عطا نہیں فرمائی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس پر یہ مصیبت آنے والی ہے، اب یہ میری بارگاہ میں گر گرا رہا ہے اور مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اب یہ دعا تو اس کی قبول نہیں ہو رہی، لیکن وہ مصیبت اس پر آن پڑے تو یہ تو بالکل ہی کچلا جائے گا اور بالکل راندہ درگاہ ہو جائے گا، تو اس لیے رب کائنات وہ آنے والی مصیبت وہ ٹال دے۔ تو دعا قبول ہونے کا ایک تیسرا انداز یہ ہے۔ اور ایک چوتھا انداز یہ ہے کہ رب کائنات نہ تو وہ چیز عطا فرمائے، نہ اس سے بہتر چیز عطا فرمائے، نہ ہی مصیبت کو ٹالے، لیکن اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کو، کیونکہ دعا جو ہے وہ تو عبادت کا مغز ہے نا، وہ عبادت کا جوہر ہے، وہ عبادت کی روح ہے، تو وہ اس کو محفوظ کر لے اس کی آخرت کے لیے۔ تو رب کائنات آخرت میں اس کی ان دعاؤں کا جو صلہ عطا فرمائے گا جو بظاہر دنیا میں قبول نہیں ہوئی، تو آقا کریم نے ہمیں بتایا کہ پھر وہ جب وہ صلہ دیکھے گا تو پھر وہ عرض کرے گا مولا اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری جو قبول بظاہر دعائیں نہیں ہوتی ان کا یوں صلہ ملے گا تو مولا پھر تو میں کہتا کہ دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہو اور سب دعائیں یہی آخرت کے لیے مولا تو رکھ لے۔ اب یہ بات ہے ایمان اور یقین کی، بات تو سب وہیں پہ آ کے ٹھہرتی اور رکتی ہیں، لیکن اگر ہمیں یقین کی دولت سے سرفراز نہ ہو تو انسان کا ذہن ہے وہ کھچڑی پکاتا رہے گا، وہ اعتراض کرتا رہے گا، وہ اگر مگر کے چکر میں اور پھیر میں رہے گا۔ لیکن اگر یقین کی دولت سے سرفراز ہے تو اس کی رحمت پر یقین کر کے ہمیں اپنی دعا کی قبولیت کے بارے میں بھی کوئی شبہ نہیں رہے گا۔